السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی دعوت پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی دعوت پر سب سے پہلے ان کے بھائی اور والدہ بلا تعامل ایمان لائے۔ سوال: عرب کا سب سے بڑا طبیب کون تھا؟ جواب: حارث بن کلدہ عرب کا سب سے بڑا طبیب تھا۔ اس کا اپنی قوم میں وہی درجہ تھا جو بکرات کا اپنی قوم میں تھا۔ سوال: تربوز سبزی ہے یا پھل؟ جواب: تربوز در حقیقت ایک سبزی ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل میں کون کون سے نام دیے گئے ہیں؟ جواب: یشوع اور ریسو۔ سوال: کس نے حاجیوں کو خانہ کعبہ میں قتل کیا؟ جواب: ابو طاہر کرامتی نے۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کا نام ایک جانور کے نام پر دیا گیا ہے؟ جواب: سورہ نمل، جس کا نام چونٹی کی نسبت سے نمل دیا گیا ہے۔ سوال: وہ کون سا انسان تھا جو مر گیا اور جاندار جانور کے ذریعے اس کو زندہ کیا گیا؟ جواب: وہ گائے ہے جس کا ذکر پارہ نمبر 1 میں ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ قاتل کا علم نہ ہونے پر لوگوں کو پریشانی ہوئی تو اللہ نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو اور اس کے ایک حصے کو اس مقتول سے چھوا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتلا دیا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس بادشاہ کی قید میں رہے؟ جواب: عزیز مصر کی قید میں۔ سوال: نبوت کا دعویٰ کرنے والی عورت کا نام بتائیے۔ جواب: سجا۔ سوال: کس ملک میں پیدا ہونے والا بچے کی عمر 9 ماہ ہوتی ہے؟ جواب: جاپان میں پیدا ہونے والے بچے کی عمر 9 ماہ ہوتی ہے۔ سوال: ابو لہب کا انتقال کس بیماری میں ہوا تھا؟ جواب: ابو لہب کا انتقال چیچک کی بیماری میں ہوا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں کس شہر کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں مکہ شہر کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کو اور کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے؟
جواب: خانہ کعبہ کو کعبۃ اللہ، بیت اللہ اور بیت الحرام کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: پہلے چار خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: پہلے چار خلفائے اسلام کو خلفائے راشدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند گرہن کے وقت نماز پڑھی اور کہاں پڑھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند گرہن کے وقت مسجد میں چلے جاتے اور لمبی لمبی 2 رکعت پڑھتے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی نماز پڑھی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق بنی مخزوم قبیلے سے تھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں کس خاندان کی حکومت تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں ہکسوس خاندان کی حکومت تھی۔ سوال: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 5 برس تھی۔ سوال: خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب کب دیا؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب دیا جب غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے بیش قیمت رقم جہاد کے لیے پیش کی۔ سوال: یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے، ان میں سے ایک درجہ ایسا دیا جو کہ کسی اور نبی کو نہیں دیا، بتائیں وہ کیا درجہ ہے؟ جواب: یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے، ان میں سے ایک درجہ ایسا دیا جو کہ کسی اور نبی کو نہیں دیا، وہ درجہ ہے خاتم النبیین کا، شفاعت کا، رحمت للعالمین کا۔ سوال: حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر کیا خاص کلمہ کہا کرتے تھے؟ جواب: حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک بہترین انسان کو شہید کیا اور اپنے دور اسلام میں بدترین آدمی کو قتل کیا۔ سوال: سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہندی استعمال کی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کو عذاب کیوں کہا؟
جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس چیز کی اپیل فرمائی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے جہاد فنڈ کی اپیل فرمائی۔ سوال: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے کتنے دنوں میں سیکھ لی؟ جواب: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے 15 دنوں میں سیکھ لی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا اس لیے کہا جاتا ہے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب: فرشتے 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔ سوال: زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ بتائیں۔ جواب: زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ وہ آتش پرست تھے۔ سوال: طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے کون سا شہر آباد ہوا؟ جواب: طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے شہر خسران آباد ہوا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کن پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 82 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کیا ہے جسے نبوت سے نوازا گیا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا۔ سوال: شب معراج کب ہوتی ہے؟ جواب: شب معراج 10 نبوی کو ہوتی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کتنے دن تک غار سور میں رہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ 3 دن تک غار سور میں رہے۔ سوال: خود نامی شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا وہ کس عہدے کا مالک تھا؟ جواب: خود نامی شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا وہ وزارت کے عہدے پر تھا۔
سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات میں دیا تھا۔ سوال: جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ کیسا ہے؟ جواب: جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ گمراہ ہے۔ سوال: سب سے پہلے ہتھیار اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے بنائے؟ جواب: سب سے پہلے ہتھیار اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے بنائے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب غلط کام کے لیے کوشش کی تھی، آپ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے جب غلط کام کے لیے کوشش کی تھی، آپ علیہ السلام کی عمر 19 برس تھی۔ سوال: غزوہ احد میں کس کی شہادت پر لوگوں کو شک گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے؟ جواب: غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر لوگوں کو شک گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سوال: رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، ان کے کتنے دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر گئیں؟ جواب: رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال کر گئیں۔ سوال: سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں کہا جاتا تھا؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام نے الہامی کتاب توریت دوبارہ زبانی لکھوائی تھی، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہلائے تھے۔ سوال: کس پہاڑ کی دامن میں 170 انبیاء کرام کی قبریں ہیں؟ جواب: جبل خندمہ پہاڑ کی دامن میں 170 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ سوال: پل صراط سے سب سے پہلے کون گزرے گا؟ جواب: پل صراط سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزریں گے۔ سوال: ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کے خیال کے مطابق ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا جائز و حرام ہے، جبکہ کسی حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ناپاکی کی حالت میں بال اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کاٹے جائیں۔ یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، مستحب و غیر مستحب کا مسئلہ ہے۔ البتہ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں بال یا ناخن کاٹنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بغیر غسل کیے بال یا ناخن پر پانی بہا لے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جنابت کا اثر اس سے زائل ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد بال و ناخن کاٹے جا سکتے ہیں۔ سوال: رمضان میں کس وقت سونے سے یادداشت چلی جاتی ہے؟
جواب: اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سونے سے کیوں منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص فجر کی نماز کے بعد سونے کا عادی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی یادداشت کو ختم کر دیتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس کے لیے حلال رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اکثر لوگ نماز فجر یا پھر رمضان میں بھی سحری کھانے اور فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں۔ اگر سونا ہی ہے تو کم از کم سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ سوال: قرآن مجید میں کن دو پیغمبروں کو خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں دو پیغمبروں کو خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ جواب: سعودی عرب کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ سوال: کون سا اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب: ڈھاکہ اسلامی شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو ایک چڑیل کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ جواب: زمانہ جاہلیت میں عربوں کے سب سے بڑے بت کا نام عزا تھا۔ وہ ایک عورت کا بت تھا اور لوگ اسے خدا کی بیٹی مانتے تھے۔ اس بت میں ایک چڑیل کا بسیرا تھا جو قریب کے ایک درخت میں رہتی تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس چڑیل کا مقابلہ کیا اور بہت دلیری سے حملہ کر کے اسے قتل کیا اور عزا کا بت توڑ دیا۔ سوال: کن صحابی کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا؟ جواب: حضرت ارکل رضی اللہ عنہ کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا۔ سوال: کس خلیفہ راشد کو کامل الحیا کہتے ہیں؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا کہتے ہیں۔ سوال: کون سے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہت مشابہ تھے؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہت مشابہ تھے۔ سوال: 30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ جواب: 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ سوال: اس شاعر کا نام بتائیے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ جواب: اس شاعر کا نام حضرت کعب بن زبیر ہے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔